الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین دے فضل و کرم کے واسطے جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے سے جمایا بلکہ اللہ وعدہ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری حاضرین کو بارگاہ میں شرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک سلسلہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک فیض کو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ چاہے مبارک آج کی حدیث پاک بڑی جامع اور بڑی معنی اور انسان مسلمان واسطے کئی نصیحت تو بھرپور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب قبل پانچ چیزاں کو پہلے پنجاں چیزاں دی قدر کرو، یعنی پنجاں چیزاں کو غنیمت جانو۔ مطلب اور مفہوم ہے کہ جدو یہ پانچ چیزاں انسان کو وہ برعکس کوئی دو پانچ چیزاں دیکھیں وہ مطلع انہوں نے آمد تو پہلے انسان انہوں پنجاں چیزاں جہاں پانچ قیمتاں خدا اپنے آپ نے انہوں اللہ فرمائی ہے ان کی قدر کرے۔ ویسے انسان کا پورا وجود بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں نازل ہے، لیکن حضور فخر عالم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز کے اندر پانچ چیزوں کو گنوایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پہلے پانچ چیزوں کی قدر کرو۔ وہ پہلی چیز ہے شباب قبل حرم، جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے انسان چونکہ تندرست ہوتا ہے، تواضع ہوتا ہے، جوش جذبے والا ہوتا ہے، ہمت والے کام کر سکتا ہے۔ اگر جوانی میں بندہ ایسے آباد
بیٹھے کہ 60 کلو وزن اپنے موڈیا سے چک لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو 2 کلو کا تھیلا 2 کلو کا تھیلا بھی انہوں اٹھایا نہیں جاتا۔ اس وقت انسان کے اتنے کمزوری، نکاہت، زور وہ چھا جاتا ہے، انسان بے بس کیا ہو جاتا ہے، کمزور ناتوان نظر آتا ہے۔ فرمایا شباب کا قبل آخرہ، جوانی اور بڑھاپے سے پہلے دن بن جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی اور شباب عطا فرمایا ہے تو پھر انسان کو اپنی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں جو بندہ صالح جوان سی وہ انتقال کر گیا، لوگوں نے وہ رات کو جنازہ کرایا اور دفن کر دیا۔ صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فلانا بندہ کی عبادت کا بڑا شور ہے سارے مدینے کے وہ نظر نہیں آ رہا، دسیا کہ وہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ حضور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ باپ کو تعزیت کرنے واسطے گئے اور کیا کہ تسی منو دسیا نہیں میں اس صالح اور نیک پرہیزگار بندے کا اس جوان کا جنازہ پڑھنا چاہتا سی۔ عرض کیتی حضور اسی نہیں چاہتے سن تمہیں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تسی دن بھر اپنی رعایا کے کام ہوتے ہو کہ رات کو بھی تمہیں پریشان ڈسٹرب کیتا جائے، یہ مناسب نہیں لگا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کیا کہ تم اس جوان کی قبر تے لے جاؤ۔ جب وہ اس جوان کی قبر تے لے کے گئے تے اس جوان کی قبر تے جان تو بعد آپ کو ہمارے قرآن میں حکم آیا ہے کہ غالباً خاف مقام ربہ جنتان، جڑا اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے ڈرے ہے وہ واسطے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتاں کا وعدہ کیا ہے۔ تو قبر میں جو آواز آئی کہ وہ وعدہ رب بالکل سچا اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 جنتاں عطا فرمایا۔ دوسری چیز وصحت کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ صحت اور تندرستی اللہ نعمت ہے، آج بندہ صحت مند ہے، ہو سکتا ہے کل بیمار ہو جائے، اور بیماری کا کی ہے لمبے عرصے کی بیماری ہو سکتی کہ کئی سالوں تک بڑھاپا اور کئی سالوں تک مرض طویل ہوتا جائے، ایتھوں تک طویل ہو جائے، ایتھوں تک لمبی بیماری چلی جائے کہ موت کے دہانے میں جا کے پہنچ جائے۔ فرمایا شفا صحت کا قبل ہر سقمی کا، اپنی صحت کو وہ غنیمت جانو، یہ قدر کرو، کیونکہ صحت مند آدمی جڑا صحت مند بندہ ہوتا ہے نا وہ کام کر سکتا ہے، وہ جذبے والے کام کر سکتا ہے، جڑا بیمار آدمی نہیں کر سکتا۔ صحت کا قبل ہر سقمی کا، اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے صحت عطا فرمائی تو اس وقت آنے تو پہلے جو ہے لمبے عرصے کی بیماری جناب کو چھو جائے، اس عرصے تو پہلے رب کے حضور
تیری صحت دجے قائم رہنی. کئی ایسے دیکھے نے کہ جس صحت جناب بڑے فراؤ بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر لمبے پی جاتے ہیں. وہ فراؤ نہیں نکل جاتی ہے بندے نے. اس وقت تو پہلے پہلے بندہ اپنے رب کے حضور چکے، رب کے حضور چکے، ایک نعمت کی قدر کرے، اس نعمت کی قدر کرے کہ منو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے. اور تیسری چیز وغنا کا قبل فقری کا، اللہ نے مال دیتے ہیں، دولت نال اللہ نے بے بہا دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. بندہ اپنی دولت دیتے بڑا ہی انسان کے کوئی کیسی چیز ہے، اس دولت تے انسان کرتا ہے، اس دولت تے انسان اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے. قرآن نے بھی یہ نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. جب انسان مال لب جاتا ہے نا تو سرکش ہو جاتا ہے. کیا فرعون کا حال نہیں پڑھیا سی سنیا؟ کیا نمرود کو کس چیز نے خدائی کا دعویٰ کرتے مجبور کی ہے؟ دولت ہے. شداد کیوں سرکش ہو گیا ہے؟ اس دولت کی وجہ سے. دیگر جڑے فرعون نے یزید نو امام حسین کے مقابلے میں چھوڑ دی لوڑ کیوں پہ گئی؟ اس دولت کی وجہ سے سرکش کر چڑیا. یہ دولت نے سرکش کی ہے. جب مال لبے دولت لبے کم وہ کرے جڑے رب کی رضا اور خوشنودی والے ہون، نہ کہ وہ کم کرے کہ جڑے رب کی ناراضگی والے کام ہون. وغنا کا قبل فقری کا، وہ جنہیں مال دیتا ہے وہ کھو نہیں سکتا. کیا اس کے کوئی طاقت نہیں کہ جنہیں مال تین کو عطا کیتا ہے؟ یہ مال خدا کی رحمت ہونے کی نشانی نہیں کہ میرے اوپر رب کا بڑا فضل ہے میرے کو مال ملے. ہو سکتا ہے میں بھی ایوی چانس لینا کہ وہ مال و دولت تیرے واسطے ازمائش بن گئی ہو کہ تینوں مال دیتا ہے تیرے سرکش نہیں ہو جاتا، تینوں مال دیتا ہے تیرے فرعون نہیں بن جاتا. مال دیتا ہے کہ پھر جناب اپنے آپ کو اعتراف نہیں لگ پڑتا کہ مینوں رب نے مال دیتا ہے. غرور و تکبر کے بچا کے بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا. تو فرمایا کہ وغنا قبل فقری کا، مالداری کو محتاجی تو پہلے بندہ خدا غنیمت جان قدر کر مال دی. اور اگلی چیز فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، فراغت نو کم کاج وچ مصروف ہون تو پہلے غنیمت جان. اے فارغ ہونا بھی بندے اللہ دی نعمت ہے، فارغ ہونا بھی اللہ دی نعمت ہے. اے بندہ جو فارغ ہے انہوں کوئی کام کاج نہیں، اے فارغ ہونا بھی نعمت خدا دی ہے. وہ دی وجہ کیوں نہ پوچھو کیویں؟ اے فارغ وقت کے اندر بندہ رب کے حضور جڑ سکتا ہے. اے فارغ وقت کے اندر بندہ خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں جو کہ اپنی زمین جھکا کے نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس گل کا اقرار کر سکتا ہے کہ اتنی معلوم فانتصر، اے میرے مولا میں مغلوب ہوں، میں تھک گیا، میں ہار گیا، تو میری مدد کر. فراغت ہے، فارغ ہے، نعمت خدا بندی. اس سے پہلے کہ دنیا داری کے کما کاجا میں تو لگ جائے، دنیا داری کے کما میں تو مصروف ہو جائے،
پھر رب توفیق ہی نہ دے. دیکھو نا، یہ اکثر ساڈا فراغت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرمایا دو نعمتیں ایسیاں نے جنہاں دے بارے میں انسان غفلت دے وچ پیا ہے. ایک نعمت صحت اور دوسری نعمت یہ فراغت، فارغ ہونا، کوئی کم نہیں، کوئی کاج نہیں. دنیا داری تو مینوں میرے بھراواں نے دور رکھی ہے، وہ مینوں بہا کے کھوا رہے ہیں. فرمایا وفراغ قبل شغلک، فراغت بھی بڑی بڑی نعمت. پتہ نہیں پھر مصروف کتنے کتنے ہو جائے. آخری گل، آخری وصیت اور آخری نصیحت فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو غنیمت جان اس پہلے کہ تیری موت آ جائے. کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مینوں اینے چیر بعد موت ہونی، یا کوئی اسٹام لکھا کے آیا کہ جناب میں مرنا نہیں، میرے نال ایسی زندگی لکھ کر دی ہے کوئی ایسا؟ موت ہر لمحہ بندے نے سر کے کھڑی ہے. زندگی نے ساں کا پتا کوئی نہیں، میں اگلا سال لینا بھی ہے، لیکن میں ایس نعمت کی قدر نہیں کیا کرتا. اے نعمت دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں پیدا کی، خاص طور پہ انسان کے رزق کا رکنا گزار کرنے کی کوشش ہے. لیکن موت جڑی ہے، موت ظاہر نہیں کی کہ فلانے وقت فلانے موت ہونی ہے. اگر ایسا ہوتا تو بندے نے آنا جی میرے تو 5 سال کے 5 سال 2 سال ہو لگا نا، پھر میں عبادت کروں گا، پھر میں رب کے حکم دوں گا. بھائی خدا اپنی زندگی کے انداز کو سمجھیے، اپنی زندگی کو بدلیے کہ اب ساری زندگی کس پاس جا رہی ہے. دنیا داری کے کمر میں اسی مشغول ہو چکے ہیں. صحت اللہ کے حکم کھڑے بھی ہو. اگر جوانی ہے تو جوانی کو اسی صحیح طریقے کے نام استعمال نہیں کرتے. جوانی اس چیز کا نام تو نہیں چراہے کو پتہ کھڑو دے یہ جوانی ہے. یہ بندے نے جوانی بڑی آئی، اے بندے نے جوانی بڑی چھائی ہے. جوانی کا مطلب ہے اے زندگی کے انداز زندگی کو 5 چیزاں محسوس کرتے ہیں. یہ بڑی فائدے مند چیزاں ہیں، یہ عمل سانو چاہیے. یہ نہیں کسی اور نے آ کے عمل ادھر کرنا ہے، عمل بھی ایسی کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہاد کی اپنی فطرت میں ناموری ہے. وہ نا آخرت نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل مسلمان نہیں ہے، یہ زبان میں پیار کا مسلمان، میرے مسلمان ہوتا کون یقین کرے گا؟ کوئی یقین نہیں. اس واسطے اپنی زندگی کے انداز کو بدلو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ